السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ الا البغی وعقوق الوالدین وقطعیۃ الرحم فإنہ یعجل لصاحبہا فی الدنیا قبل الموت۔ ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ رب العزت قیامت کے دن تک مؤخر فرما دیتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العزت ان کا ارتکاب کرنے والوں کو دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ وہ 3 گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ وہ کیا؟ نمبر 1، ظلم۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے مرنے سے پہلے، اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا، ان کو ایسی سزائیں دیں۔ اور ماں باپ کے نافرمان کو، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی پر بھی اولاد کو دنیا ہی میں موت سے پہلے اس گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ وقطعیۃ الرحم، اور رشتہ داریاں کاٹنے والوں کو، رشتہ داریاں توڑنے والوں کو، قطع رحم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں موت سے پہلے اس گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قابل غور یہ ہے کہ جب بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بعد ارتکاب ہی اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ لیکن شراب نوشی یہ اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین جرم ہے، کیونکہ گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، لیکن شراب تو اتنا بدترین گناہ اور اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ رب العزت شراب کے معاملے میں اتنی سختی فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر خواب کی حالت میں بھی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گرفت فرما لیتا ہے اور اس کو بھی اپنے عتاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خواب پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، اور بندہ خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن شراب پینا اتنا بدترین جرم ہے کہ خواب کی حالت میں بھی اگر کوئی شراب پینے پلانے کا معاملہ کرے تو اللہ اس کو اپنے عذاب، اپنے عتاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک طرف وہ 3 گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، لیکن دیتا کب ہے؟ جب بندہ ان کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، ان کی سزا اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے اسے دے دیتا ہے۔ لیکن شراب تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ خواب کی حالت میں بھی اگر کوئی بندہ شراب پینے پلانے کا معاملہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں جس کو حضرت امام عبد الرحمن صفوری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 پر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور یہ روایت، یہ واقعہ شرابیوں کے لیے نصیحت آموز ہے، عبرت آموز ہے،
اللہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ اس طرح ہے، حضرت امام عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی، وہ آپ کی خدمت میں رہتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ رات میں سوئی، جب سونے کے لیے بستر پر گئی تو اس کے ہاتھ بالکل درست تھے، صحیح الاعضاء تھی، سالم الاعضاء تھی، اس کے ہاتھ صحیح تھے اور سالم تھے، ہر عضو بالکل صحیح تھا۔ لیکن جب صبح کو وہ بیدار ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھ فالج زدہ تھے، شل ہو گئے تھے، مفلوج ہو گئے تھے، جس کو آج موجودہ دور میں پیرالیسس جس کو ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ جب تو سوئی تھی تو بالکل صحیح و سالم تھی، صحیح الاعضاء سالم الاعضاء تھی، تیرے ہاتھ دونوں درست ہے، کس سبب سے رات میں تیرے ہاتھ فالج زدہ ہو گئے؟ کیوں یہ شل ہو گئے؟ تو اس باندی نے جو جواب دیا وہ جواب اس کے اندر بہت نصیحت اور بڑی عبرت ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب سوئی تھی تو میرے ہاتھ صحیح تھے، درست تھے، کام کر رہے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب میں سوئی خواب میں نے اپنے باپ کو دیکھا، میرا باپ شرابی تھا، میرے باپ نے خواب میں مجھ سے شراب کا پیالہ مانگا، تو حالت خواب ہی میں نے اپنے باپ کو شراب کا پیالہ اٹھا کر کے دے دیا۔ تو خواب ہی کی حالت میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا تو نے خواب میں شراب کے پیالے کو اٹھا کر کے اپنے باپ کو دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے پر میرے دونوں ہاتھوں پر مارے، ان کے پر کا مارنا تھا کہ میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے، فالج زدہ ہو گئے، ہاتھ شل ہو گئے اور میرے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت افسوس ہوا، فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع لاتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ یہ تو خواب کا معاملہ ہے، خواب پر تو شریعت کا بھی حکم نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ عرض کی مالک و مولا یہ خواب کا معاملہ ہے، خواب پر شریعت کا حکم نہیں ہے، پروردگار عالم تو اس کے ہاتھوں کو درست کر دے، اس کے ہاتھوں کو صحیح فرما دے، درست فرما دے۔ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہوئی اور اس باندی کے ہاتھ تو درست کر دیے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس خواب کے معاملے پر اس باندی کے ہاتھوں کو فالج زدہ کر کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ شراب پینا پلانا یہ کتنا بدترین گناہ ہے، کتنا بدترین جرم ہے، اور رب کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ فعل ہے کہ اگر خواب کی حالت میں بھی کوئی بندہ پینے پلانے کا معاملہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی میں خواب میں بھی اگر ایسا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا عتاب آ جاتا ہے اور اللہ اپنے